بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم لوگ اسلامیات 9th کر رہے ہیں، جس کے ہم لوگوں نے باب نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کا باب نمبر 2 کریں گے۔ باب نمبر 2 ہمارے پاس ہے یہاں پہ امانیات و عبادات۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کا پہلا لیسن جو ہے عقیدہ توحید، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ اس کی سب سے پہلے ہم لوگ ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے۔ دوست جو آپ کا انتخاب کریں، یہ ہمارے پاس پہلا کویسچن ہے اس کو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا کویسچن جو ہے وہ ہے توحید کا لغوی معنی ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اطاعت کرنا، حصہ دار ٹھہرانا، برابری کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارے پاس اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے ایک ماننا۔ اس کا دوسرا پارٹ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء، توحید صفات۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کا الف پارٹ جو ہے یہ درست ہے، توحید ربوبیت۔ اسی طرح اس کا تھرڈ پارٹ ہے قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ الف الکوثر، الاخلاص، الفلق، الناس۔ تو اسٹوڈنٹس، الاخلاص اس کے اندر عقیدہ توحید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس اس کا فورتھ پارٹ ہے شرک کا لغوی معنی ہے حصہ دار بنانا، ایک ماننا، مالک سمجھنا، بلائی کرنا۔ تو اس کا الف پارٹ ہمارے پاس کویسچن آنسر ہے حصہ دار بنانا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، اس کا پارٹ نمبر 5 ہے لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ذات میں شرک کی، صفات میں شرک کی، الوہیت میں شرک کی، اسماء میں شرک کی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کا الف پارٹ جو ہے ذات میں شرک کی نفی کی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ تو یہ تھے اس کے ایم سی کیو۔ اسٹوڈنٹس، کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے مختصر جواب دیں۔ تو اس کا پارٹ نمبر 1 ہے شرک کا مفہوم بیان کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھی کسی کو ٹھہرانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس ہے شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس اس لیسن کے اندر شرک کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، جس میں پہلی ہے ذات میں شرک۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ تو یہ ذات میں شرک ہے۔ یہاں سے لے کے اس کی پہلی جو قسم ہے اس کو یہاں سے لے کے آپ لوگوں نے یہاں تک یاد کر لینا ہے۔ تو شرک کی دوسری اقسام اسٹوڈنٹس ہے الوہیت میں شرک۔ الوہیت میں شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، یعنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ الوہیت میں شرک کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کا دوسری قسم ہے اس کی۔ اسی طرح صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں
اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا یعنی عقیدہ رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے چونکہ یہاں پہ دو پارٹ اس کی قسمیں کرنی ہیں، تو یہ تینوں قسمیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، ان میں دو جو قسمیں آپ کو جون سی آسان لگتی ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کا تھرڈ شارٹ کویسچن ہے، عقیدہ توحید کے کوئی سے دو اثرات لکھیں۔ تو اس کا آنسر یہاں پہ ہے اسٹوڈنٹس، عقیدہ توحید کے اثرات، یہ اس کا آنسر ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 اس کے اثرات لکھے گئے ہیں، تو ان میں سے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو جون سے دو ایزی لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، وہ آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، تو وہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ دوسرا اس کا نمبر ہے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کے 5 نمبر ہیں، پانچوں میں سے آپ لوگوں کو جون سے دو ایزی لگتے ہیں وہ آپ لوگ اس کویسچن کے لیے کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے، تفصیلی جواب دیں، عقیدہ توحید پر جامعہ نوٹ تحریر کریں۔ عقیدہ توحید پر جامعہ نوٹ تحریر کریں، یہ آپ لوگ یہاں سے لے کے توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے، یہاں سے لے کے آپ لوگ اس کو یہاں تک پیج نمبر 13 کے سٹارٹنگ میں پہلی لائن کے اینڈ تک آپ لوگ اس کو کر لیں، یہ آپ کا کمپلیٹ لانگ کویسچن جو ہے یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔